اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین سلام علیکم. پروگرام ہے کام کی بات اور میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی. آج ہم 10واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کی پہلی آیت جو میں نے چنی ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، جان لو کہ جب تمہیں کسی چیز میں فائدہ حاصل ہو تو اس فائدے کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور اس رسول کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ان مسافروں کے لیے ہوگا جو سفر کے دوران تنگ دست یعنی خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. کل ملا کر کے ہماری جو بچت ہوتی ہے، یہی آیت ہے خمس کے بارے میں. یہ بھی یاد رکھیے 10ویں پارے کی پہلی آیت خمس کے بارے میں ہے، جو ایک قسم کا اسلامی ٹیکس ہے. اس آیت میں دراصل 6 پارٹیز جو ہیں وہ خمس ان کو دیا جائے گا نکال کر کے. خمس کا مطلب ہوتا ہے 20%، اور غنیمتم کا لفظ آیا یعنی بچت کا، سیونگ کا 20% دیا جائے گا 6 پارٹیز کو: اللہ، اس کے رسول اور اس رسول کے قرابت دار، اور اس کے بعد یتیموں، مسکینوں اور ابن سبیل یعنی مسافروں کو. تو 6 پارٹیز میں پہلی 3 پارٹیز سہم امام اور باقی جو بچی 3 پارٹیز ہیں وہ سہم سادات ہوگا. تفصیل میں یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتا. انفال 44. دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں ایک طرف اللہ نے مسلمانوں کی نظر میں کافروں کو کم کر کے دکھایا تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو جائے مسلمانوں کا، اور دوسری طرف کافروں کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد کو بھی کم کر کے دکھایا تاکہ اس بار جنگ ہو ہی جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. انفال 46. اے مومنو، اللہ اور رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی تمہاری جمی جمائی دھاک ختم ہو جائے گی. تو ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں، حکم مانیں اور آپس میں جھگڑا نہ کریں. انفال 47. اے مومنو، ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اپنے گھر سے اترانے اور دکھاوا کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. انفال 48. جنگ بدر میں شیطان نے کافروں کی نظر میں ان کے کاموں کو ایسا سجا کر پیش کیا کہ ان کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہو گیا. ساتھ ہی انہیں اکسانے کے لیے شیطان نے ان سے یہ بھی کہا کہ آج تم سے کوئی نہیں جیت سکتا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. انفال 50. اے محمد، اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں کہ جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں اور پھر وہ کس طرح ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں. آیت یہیں تک ہے، لیکن اس کا باقی حصہ یہ کہ اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. انفال 53. اللہ کسی قوم کو دی ہوئی نعمتیں کبھی نہیں بدلتا، یعنی ان سے کبھی وہ نعمتیں واپس نہیں لیتا. ہاں، اگر قوم ہی ان نعمتوں کو بدل دے یعنی برباد کر دے تو وہ ضرور واپس لے لیتا ہے. انفال 55. اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کفر کو اپنا لیتے ہیں اور پھر لاکھ سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، یعنی اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں. یہاں پر بھی کفر کا مطلب سچائی جاننے کے باوجود اللہ کے سچے دین کا انکار ہے. انفال 59. اس میں کہا جا رہا جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اپنا لیا وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ بہت آگے نکل گئے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے. انفال 60. اے مومنو، دشمنوں سے مقابلے کے لیے تم سے جتنی ہو سکے طاقت اکٹھا کرو اور ان کے حملے کا جواب دینے کے لیے ہر وقت اس طرح تیار رہو کہ گھوڑوں کی صف بندی کر کے رکھو، گھوڑے بالکل تیار رہیں. تو یعنی کل ملا کر کے مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ہر وقت ریڈی رہیں، ایور ریڈی رہیں دشمن سے مقابلے کے لیے. ایسا کر کے تم خدا کے دشمن اور اپنے دشمن پر خوف بٹھاتے رہو گے. انفال 61. اے مسلمانوں، اگر تمہارے دشمن صلح کرنا چاہیں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ آیت بھی ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو اسلام کو دہشت گردی کا یا وائلنس اور مار کاٹ کا مذہب کہتے ہیں. صاف صاف یہاں کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ اگر تمہارے دشمن تم سے صلح کرنا چاہیں تو تم بھی فوراً صلح کے لیے تیار ہو جاؤ.
انفال 62 اے محمد اگر آپ کے دشمن آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو آپ کے بچاؤ کے لیے اللہ کافی ہوگا، کیونکہ وہی تو ہے جس نے اپنی خاص مدد سے اور مومنین کے ذریعے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ انفال 63 وہ اللہ ہی ہے جس نے مومنین کے دلوں کو آپس میں ملا دیا، ورنہ اے محمد اگر آپ سارے جہان کا مال و دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ واقعاً یہ اللہ کے ہی بس کی بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اور ان کے بیچ الفت پیدا کر دیتا ہے۔ انفال 64 اے نبی محمد آپ مومنین کو جنگ کے لیے تیار کیجیے اور ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم میں سے صرف 20 آدمی ایسے ہوئے جو قدم جمائے رہے تو وہ دشمن کے 200 پر بھاری پڑیں گے۔ انفال 70 اے نبی جنگ کے دوران دشمن کے جو قیدی آپ کے ہاتھ لگ جائیں ان سے کہیے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھے گا تو تمہیں اس چیز سے بھی بہتر عطا کرے گا جو تم سے چھن گئی، ساتھ ہی وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان قید ہوتا ہے اس کی بہت ساری چیزیں اپنے وطن میں چھٹ جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ آیت نازل ہو کر کے ان قیدیوں کو دلاسا دے رہی ہے کہ اگر تمہاری کوئی چیز چھٹ بھی گئی تو گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے دل میں کوئی بھلائی ہوگی تو اللہ اس سے بھی بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ دیکھیے یہ اسلام ایسا مذہب ہے۔ انفال 72 جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی یعنی مکہ سے مدینہ گئے اور جان و مال سے جہاد کیا، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے مکہ والوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست اور سرپرست ہیں۔ میں سب بات سمیٹ کے کہوں، مہاجرین مکہ سے آنے والے لوگ یعنی مہاجرین اور مدینہ کے لوگ آپس میں بھائی ایک دوسرے کے دوست اور سرپرست تھے، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت نہیں کی یعنی مکے سے مدینہ نہیں آئے ان کا مومنین سے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی وہ مومنین کے دوست اور سرپرست ہیں۔ یاد رکھیے اس زمانے میں ہجرت کرنا واجب تھا مکے سے مدینہ کی طرف جب حکم ہجرت آ گیا تھا۔ اب بھی جو پہلے آیات گزر چکی آپ دیکھیے گا اس میں بھی کہا گیا کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ خطرے میں ہو کہیں تو اس کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ انفال 73 کافر لوگ تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور یاد رکھو اے مسلمانوں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو زمین پر بہت فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ میں اس آیت کو دیکھتا ہوں اور ہمیشہ سوچتا ہوں کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد تو چھوڑیے، وہ ابھی تعصب سے ہی باز نہیں آتے تو مدد کیا کریں گے، اتنے ان کے دل میں اتنا کینہ بھرا ہوا ہے۔ انفال 75 اے مومنو اللہ کے قانون کی کتاب میں میل و محبت اور وراثت کے اعتبار سے خونی رشتہ داروں میں سے کچھ کو کچھ پر برتری حاصل ہے۔ توبہ یہاں سے نیا سورہ شروع ہو رہا ہے۔ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک میں پڑھ رہا ہوں۔ جن مشرکوں یعنی بت پرستوں نے مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے یعنی ایگریمنٹ کو توڑ ڈالا، ان سے جنگ کرنے کا حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا تو مگر پہلے انہیں 4 مہینے کی مہلت دی اور کہا کہ اے مشرکوں اگر تم توبہ کر لو گے تو اسی میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ تو کس نے ایگریمنٹ توڑا تھا؟ بت پرستوں نے ایگریمنٹ توڑا تھا۔ بہت سارے ایگریمنٹ کی بہت ساری شقیں تھیں۔ ایک شق یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں سے جا کر کے نہیں ملیں گے، جبکہ انہوں نے ایسا کیا، اور بہت سارے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کچھ شقیں تھیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ توبہ آیت نمبر 4 جن مشرکوں نے مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے یعنی ایگریمنٹ کو نہیں توڑا ان کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ معاہدے کی مدت کو پورا کریں، یعنی مسلمان اس ایگریمنٹ کے پابند رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ ہم کافروں سے کیے گئے وعدے کو بھی توڑیں، اس کی اجازت ہم کو نہیں دی گئی۔ اب آتی ایک بہت اہم آیت جس کے اوپر بے انتہا اعتراضات ہیں غیر مسلم لوگوں کے۔ آپ اس آیت کو سنیں اور اس کے بعد ان اعتراضات کے جواب میں نے دیے وہ بھی سنیں۔ آیت اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں جب وہ مہینے ختم ہو جائیں یعنی وہ 4 مہینے جن کی مہلت تھی کہ جن میں جنگ کرنا حرام ہے تو اعلان کے مطابق 4 مہینے پہلے بھی بتا چکا ہوں ان میں جنگ کرنا حرام ہے، جب وہ مہینے ختم ہو جائیں تو اعلان کے مطابق کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں گھیر لو اور گھات کی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں ساتھ ہی زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔
اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پر اعتراضات کی۔ کچھ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کافروں اور مشرکوں کو قتل کر ڈالنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر ثبوت کے طور پر وہ اسی آیت کو یعنی سورہ توبہ کی 5 نمبر آیت کو پیش کرتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 195 تک کچھ اسی طرح کی آیتیں گزری تھیں کہ جس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان آیتوں کو اور ان آیتوں کو ملا کر کے کافر لوگ یہ کہتے ہیں، غیر مسلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام وائلنس کا مذہب ہے۔ اب میں ان آیتوں کا ایک ایک کر کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو صرف ان کافروں سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں جو مسلمانوں سے کیے گئے وعدے کو، معاہدے کو، ایگریمنٹ کو توڑ کر دشمنوں کے ساتھ سازشیں کرنے لگتے ہیں، مل جاتے ہیں ان سے جا کر کے، لیکن جو کافر معاہدے کو نہیں توڑتے ان سے جنگ کرنے سے منع کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کافر لوگ معاہدے کو توڑتے ہیں ان کے ساتھ بھی فوراً جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ انہیں آیت نمبر 2 میں آیا ہے کہ انہیں 4 مہینے کی مہلت دی جائے۔ نمبر 3، آیت نمبر 6 میں جو اس کے بعد آئے گی اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کافروں اور مشرکوں میں سے کوئی پناہ مانگے تو تم مسلمانوں کے لیے نہ صرف اسے پناہ دینا ضروری ہے بلکہ اللہ کا سچا پیغام سنانے کے بعد اسے اس کے محفوظ ٹھکانے تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اسلام کی ایک خوبصورتی ہے جس کو ہم لوگ نہیں جانتے زیادہ تر لوگ، کہ اگر میدان جنگ میں بھی سامنے کھڑا ایک انسان جو آپ کا دشمن ہے، تلوار بھی تانے ہے اور آپ بھی تلوار تانے، ایک با ایک وہ کہہ دے کہ میں امان مانگتا ہوں، مجھے امان دے دو، تو قرآن کی اس آیت کے حساب سے واجب ہے اس کو امان دینا اور چھوڑ دینا۔ آیت نمبر 7 اور 9 بتاتی ہیں کہ جن کافروں اور مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم قرآن نے دیا تھا وہ نہ صرف وعدوں کو توڑ کر مسلمانوں کے دشمنوں سے جا ملے تھے بلکہ لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام سے روکتے بھی تھے، اس لیے حکم دیا گیا جنگ کا۔ 5واں جواب، آیت نمبر 8 اور 10 جو اسی سورہ کی ابھی آئیں گی، اس میں کہا گیا کہ وہ کافر لوگ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اگر انہیں موقع مل جاتا تھا تو وہ نہ کسی رشتہ داری کا خیال کرتے تھے نہ کسی معاہدے یا ایگریمنٹ کا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایسے ہی کافروں نے مدینہ آ کر مسلمانوں سے بہت سی جنگیں لڑی تھیں، ان میں سے بہت سارے جو لڑنے آتے تھے وہ انہی مسلمانوں کے رشتہ دار ہوتے تھے، مگر وہ اس طرف سے نہ کوئی رشتہ داری خیال کرتے تھے نہ پرانی کسی دوستی کا، کچھ نہیں، مارنے کاٹنے کو تیار ہوتے تھے۔ اب ایسی صورت میں کیا مسلمان اپنا بچاؤ بھی نہ کریں، ڈیفینس بھی نہ کریں؟ جواب نمبر 6، آیت نمبر 13 بتا رہی ہے کہ یہ وہی کافر تھے جنہوں نے حضرت محمد کو ان کے وطن یعنی مکہ سے نکال دیا تھا، اور وہ بھی نکالا کیسے تھا آپ کو معلوم ہے، شب ہجرت کوشش کی تھی ان کو قتل کرنے کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کافروں کی حرکتیں ایسی ہوں اور جو مسلمانوں کے اور ان کے نبی کے خون کے پیاسے ہوں، ان کے ساتھ یہ بتائیے کہ جنگ کرنا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ دنیا کا ہر ملک یہ قانون بنائے ہوئے بیٹھا ہے کہ اگر تم پر کوئی باہری طاقت حملہ کر دے تو اس باہری طاقت سے تمہیں لڑنا ہے بلکہ اس کے سولجرز کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے۔ کیا یہ سکھایا جاتا ہے یا نہیں سکھایا جاتا ہے؟ یا یہ کہ باہری طاقت اگر حملہ کرے اور اس کے سولجر آ جائیں تو بھائی تم اس کے سامنے اپنا گلا بڑھا دو، وہ تمہیں کاٹ کے چلے جائیں؟ ایسا تو کہیں نہیں سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جنگ کے بھی قانون ہر ملک نے بنائے ہیں، اسی طرح اسلام چونکہ ایک کمپلیٹ اور مکمل مذہب ہے، اس نے جنگ کے بھی قوانین دیے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے، معاہدہ توڑ دے، تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے، تمہیں تمہارے وطن سے نکال دے، تمہارے دشمنوں سے جا کر کے مل جائے، سازش کرے، تمہارے اوپر جنگیں تھوپے، جنگ خندق ایسی، جنگ احزاب جسے کہتے ہیں، ایسی جنگیں تھوپے، تو کیا اس کے بھی مقابلے میں خاموش بیٹھے رہنا صحیح ہے؟ توبہ آیت نمبر 14، اے مسلمانوں تم سازش کرنے والے شرارتی کافروں سے جنگ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے ذریعے ان کو سزا دے گا اور ذلیل کرے گا۔ توبہ آیت نمبر 17، مشرکوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، وہ بھی اس حالت میں کہ وہ اپنے کفر کا اقرار خود ہی کر رہے ہوں، یعنی اصل تو مناسب یہ ہے کہ مومنین مسجدوں کو آباد کریں۔ توبہ آیت نمبر 18، مسجدیں تو ان لوگوں کو آباد کرنی چاہیے جو اللہ اور روز قیامت کو مانتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ خوبیاں، 4 خوبیاں جن میں پائی جاتی ہوں
ان کو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ توبہ آیت نمبر 19 اور 20، حاجیوں کو پانی پلانے والے شخص یا پھر مسجد حرام یعنی کعبے کی دیکھ بھال کرنے والے آدمی کا بھلا اس انسان سے کیا مقابلہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا ہو اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ جان لو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جان و مال کی قربانی دے کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کا درجہ سب سے بلند ہے اور وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یہ آیت اس کا ایک پس منظر ہے کہ دو لوگ آپس میں، اس میں سے ایک جناب عباس تھے پیغمبر کے چچا، اور ایک اور قریش میں سے بڑی مشہور شخصیت، یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ان میں سے اصل میں جناب عباس حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، وہ دوسری شخصیت جو قریش کی تھی وہ کعبے کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ یہ دو آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ہم بہتر یا تم۔ اتنے میں پاس سے حضرت علی گزرے اور ان سے جب کہا تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان دونوں سے بہتر یہ علی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہجرت کی ہے اور اتنی قربانیاں دی ہیں، تو ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ کل ملا کر کے یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ توبہ 23، اے مومنو، اگر تمہارے باپ، دادا یا بھائی بہن ایمان کو چھوڑ کر کفر سے محبت کر رہے ہوں تو تم انہیں بھی اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ دیکھیے بہت کھلی بات کہی کہ اگر تمہارے رشتہ دار قریبی بھی تم کفر کی طرف مائل ہوں تو تم انہیں اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ تو اس سے پہلے کی جو آیتیں گزری ہیں کہ تم کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، تو وہ تو اور بات دور کی ہے، اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو بھی اپنا سرپرست نہ بناؤ جب وہ کفر کی طرف مائل ہوں۔ کل ملا کر کے ایک مسلمان کو ہی اپنا سرپرست بناؤ۔ توبہ آیت نمبر 25، اے مسلمانوں، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور خاص طور پر جنگ حنین کے موقع پر کہ جب تمہیں اپنی تعداد پر بڑا گمان ہو رہا تھا۔ 16,000 آدمی تھے مسلمانوں کے لشکر میں، مگر تمہارا وہ بڑا لشکر ذرا بھی کام نہ آیا اور جلد ہی تمہارے قدم اکھڑنے لگے اور تمہیں زمین تنگ نظر آنے لگی۔ پھر اسی گھڑی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ جنگ حنین جو کہ فتح مکہ کے بعد پیش آئی، اس میں بھی مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی تھی، حالانکہ لشکر بہت بڑا تھا۔ بعد میں اللہ کی مدد سے وہ جنگ کسی طرح سے جیتی گئی۔ توبہ آیت نمبر 28، اے مومنوں، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مشرک لوگ نجس ہیں۔ البتہ مجھے مجبوراً یہاں پر نجس لفظ کہنا پڑا، آیت میں نجس لفظ آیا ہے، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ بعض علماء نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ کافر لوگ نجس ہیں، حالانکہ جیسا میں نے کہا قرآن میں لفظ آیا ہے نجس، اور نجس کا لفظ تو جن لوگوں نے تحقیق کی ہے پیغمبر کے زمانے میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگوں کا پھر یہ کہنا ہے کہ نجس یعنی روحانی یا باطنی طور پر ناپاک لوگ، ظاہری طور پر ناپاک نہیں ہیں وہ۔ کچھ لوگوں کا البتہ ایسا استدلال ہے۔ توبہ 29، اے مسلمانوں، تم اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے دن کو، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی سچے دین اسلام کی کسی بات کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کے بدلے جزیہ دینا پڑتا ہے۔ یہ آیت کل ملا کر کے اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں کے بارے میں آئی ہے کہ یہودی یہ ساری حرکتیں کرتے تھے اور وہ حق بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کی پیشن گوئی باقی اور ساری چیزیں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ جزیہ کے اوپر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب جزیہ لیا جاتا ہے ایک اسلامی حکومت میں نان مسلم سے، تو میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے کوئی بھی حکومت ٹیکس لیتی ہے تاکہ ریونیو جنریٹ ہو، تاکہ حکومت اپنے کاموں کو انجام دے۔ تو اگر کافروں سے اسلامی حکومت جزیہ نامی ٹیکس لیتی ہے تو اس سے ملتا جلتا ٹیکس ہے کہ جس کا نام زکوٰۃ ہے، جو مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، تو کوئی زیادتی نہیں کی جاتی غیر مسلموں کے ساتھ۔ توبہ آیت نمبر 30، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مگر یہ سب ان کی گڑھی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ توبہ 31، یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور سنتوں کو اپنا رب بنا لیا اور وہ عیسیٰ کو بھی اپنا رب ماننے لگے۔
حالانکہ انہیں صرف ایک خدا یعنی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ توبہ 32۔ اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، مگر اللہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی کھلے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ نور کا مطلب دین اسلام ہے، اللہ کا جو دین ہے وہ نور ہے، اللہ اسے پورا کر کے رہے گا، پوری دنیا پر یہ چھا جائے گا انشاءاللہ آخر میں یہ دین۔ توبہ 33۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول یعنی حضرت محمد کو رہنمائی اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنے دین یعنی اسلام کو ہر دین پر حاوی کر دے، حالانکہ یہ بات مشرکوں کو بڑی کھلتی ہے۔ توبہ 34-35۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان لوگوں کے ماتھوں، بغلوں اور پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی سونا چاندی ہے جسے تم نے دنیا میں جمع کیا تھا۔ یہ آیت جنرل ہے، اس میں کوئی کافر اور مسلم کی بات نہیں، جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، ان کا یہ حشر ہوگا۔ توبہ 36۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام ہیں یعنی وہ محترم ہے، یعنی ان میں جنگ کرنا بھی حرام ہے۔ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ توبہ 37۔ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اس دور میں جب پیغمبر کا زمانہ تھا، عرب اسلام آنے سے پہلے بھی 4 مہینوں کو حرام سمجھتے تھے، اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، مگر ایک چکر چلاتے تھے، وہ یہ کہ ان مہینوں کو شفٹ کر دیتے تھے دوسرے مہینوں میں۔ رجب جو ہے وہ شفٹ ہو کے کہیں اور چلا جاتا تھا، یعنی کل ملا کر کے راستہ نکالتے تھے جنگ کرنے کا۔ اللہ نے اسے کہا کہ یہ بھی کفر میں اضافے کا سبب ہے۔ توبہ 38۔ اے مومنو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھر سے نکل پڑو تو تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو؟ کیا تمہیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے زیادہ پیاری لگتی ہے؟ اس طرح سے قرآن ابھار رہا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ اس سورہ توبہ کی بہت سی آیتیں جنگ تبوک کے موقع پر آئی تھیں۔ وہ جنگ بڑی مشکل جنگ تھی، بہت دور میلوں کا سفر کرنا تھا، کہتے ہیں تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تبوک تک پہنچنا تھا اور جنگ کرنی تھی، اور بے انتہا سخت گرمی تھی، راستہ بہت زیادہ مشکل تھا، پورا ریگستان جہاں پر ریت کے طوفان آتے تھے، اس لیے بہت سے لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ توبہ 39۔ اے مومنو، یاد رکھنا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے جنگ کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں بڑی دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئے گا۔ توبہ 40۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کافروں نے انہیں ان کے وطن مکہ سے نکال دیا تھا اور وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ تھے۔ پھر جب وہ دونوں غار میں یعنی غفا میں تھے تو نبی نے اپنے ساتھی سے کہا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کا اتنا کہنا تھا کہ فوراً اللہ نے اپنے نبی پر دلی سکون نازل کر دیا اور فرشتوں کی ایسی فوج ان کی مدد کے لیے بھیجی جن کو لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ توبہ 40۔ اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا ہے اور اپنی بات کو بلند کر دیا ہے، یعنی اسلام کو کل ملا کر کے فوقیت دی ہے۔ توبہ 42۔ منافقین یعنی وہ لوگ جو صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے تھے اور اندر سے دراصل کافر تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ جب جنگ کسی آس پاس کے علاقے میں کرنی ہوتی تھی اور مال غنیمت ملنے کی امید ہوتی تھی تو وہ آسانی سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن اگر جنگ کہیں دور جانا پڑتا تھا جیسے کہ جنگ تبوک میں تو وہ طرح طرح کے بہانے کرنے لگتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ منافق لوگ تھے۔ توبہ 43۔ اے محمد، اللہ نے آپ کو معاف کیا، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ نے انہیں یعنی منافقین کو جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی اجازت کیوں دے دی؟ اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو ان میں کون سچا بہانہ کر رہا ہے اور کون جھوٹا آپ کو معلوم ہو جاتا۔
पैगंबर ने कुछ मुनाफिक आए थे, उनसे इजाजत मांग रहे थे कि हम जंग में नहीं जा सकते और झूठे बहाने कर रहे थे, उनको इजाजत दे दी कि ना जाओ, अच्छा कोई बात नहीं। उसी पर यह आयत नाजिल हुई थी। तौबा 44, ऐ मोहम्मद याद रखिए कि वो आदमी आपसे जंग में शिरकत न करने की इजाजत हरगिज नहीं मांगेगा जो अल्लाह और क़यामत के दिन को मानता होगा। इजाजत तो वो लोग मांगेंगे जो मोमिन नहीं हैं और जिनके दिल में शक है। तौबा 46, जिन लोगों का ईमान कमजोर है अगर वो जंग के लिए घर से निकल भी पड़े तो वो बाकी मोमिनों को दहलाने, डराने और उनका हौसला पस्त करने के सिवा कोई काम नहीं करेंगे। तौबा 48, मुनाफिक यानी दिल में कुछ और जबान पर कुछ रखने वाले लोगों की एक खासियत यह भी है कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तौबा 50, मुनाफिकों की एक खासियत यह भी है कि जब मोमिनों को अच्छाई या तरक्की हासिल होती है तो उन्हें बहुत खलता है, और जब मोमिनों को कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि हमने तो अपने लिए बचाव का इंतजाम पहले ही से कर लिया था, इसलिए हम बड़े आराम से हैं। तौबा 53-54, ऐ मोहम्मद मुनाफिकों से कह दीजिए कि चाहे तुम अपना माल खुशी से बांटो या बेदिली से, अल्लाह तुम्हारे इस काम को कबूल करने वाला नहीं, क्योंकि तुम अंदर से खराब हो। तुम लोग असल में काफिर हो और नमाज भी बड़ी बेदिली से पढ़ते हो। कुरान ने जगह जगह पर हमको ये पैमाना दिया है कि हम अपने ईमान को चेक करें। गर्चे यहाँ पर मुनाफिकों से कहा जा रहा है, लेकिन हम अपने को चेक कर सकते हैं कि हम अपना माल किस तरह से बांटते हैं और नमाज किस तरह से पढ़ते हैं। ये खुद एक मेयार है, पैमाना है। तौबा 55, ऐ मोहम्मद आप मुनाफिकों का माल और औलाद देखकर हैरान न होइए। सच तो यह है कि अल्लाह ये चीजें देकर उन्हें इसी दुनिया में अजाब दे रहा है, क्योंकि इन चीजों को पाकर वो इतने मगन हो जाएंगे कि उनकी मौत भी कुफ्र की हालत में आएगी। तौबा 58, कुछ मुनाफिक ऐसे थे जो हजरत मोहम्मद पर इल्जाम लगाते थे कि वो जंग के माल गनीमत को इंसाफ से नहीं बांटते। बाद में यही मुनाफिक लोग, मालूम है आपको, यही फिरका खवारिज का फिरका बन गया, यही खारजी थे। तौबा 60 नंबर आयत, वाजिब ज़कात को सिर्फ 8 तरह के लोगों को दिया जा सकता है। नंबर 1, फकीरों को, जो कुरान की जबान में फकीर वो हैं कि जिनके पास रोजगार तो है मगर उससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। नंबर 2, मिस्कीनों को, मिस्कीन वो लोग हैं कुरान की निगाह में जिनके पास रोजगार भी नहीं होता और जिनकी हालत बहुत ही नाजुक होती है। आप यहीं से फकीर और मिस्कीन का फर्क समझ लीजिए। फकीर के पास रोजगार है मगर इतना नहीं पैसा मिलता कि उससे उसका गुजारा हो जाए। मिस्कीन वो है जिसके पास रोजगार भी नहीं है। नंबर 3 कि जिसको वाजिब ज़कात देनी है। आमिलीन को, आमिलीन वो लोग होते हैं कि जो आदिल हाकिम की तरफ से ज़कात जमा करने पर लगाए जाते हैं, यानी कलेक्टर ऑफ ज़कात। नंबर 4, उन काफिरों को जिनके बारे में उम्मीद हो कि ज़कात मिलने से वो इस्लाम की तरफ आएंगे या फिर उनके दिल में इस्लाम के लिए मौजूद नफरत कम हो जाएगी, उनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। नंबर 5, गुलामों को खरीद कर आज़ाद करने में ज़कात खर्च की जानी चाहिए। नंबर 6, उन कर्जदारों को जिन्होंने कर्ज की मिकदार में या अदायगी में कोई कोताही न की हो फिर भी कर्ज की अदायगी उनके लिए मुमकिन न हो। बेचारे इस उम्मीद पर कर्ज लिया था कि हम अदा कर देंगे मगर अब इस बदहाली में हो गए कि अब अदा नहीं कर सकते। नंबर 7, हर उस नेक काम में जिससे अल्लाह राजी होता है और जिससे इस्लाम को ताकत मिलती हो। नंबर 8, उन मुसाफिरों को जिनका किसी जायज सफर के दौरान पैसा खत्म हो गया हो या लूट लिया गया हो, उनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। 8 मूरिद हैं, 8 जगह हैं जहां पर वाजिब ज़कात का पैसा खर्च किया जा सकता है। थोड़ी सी आज बात शायद लंबी हो जाए क्योंकि आयतें ऐसी हैं। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि इस आयत में लफ्ज़ ज़कात नहीं आया, यहाँ पर आया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, सदका का लफ्ज़ आया, जबकि आयत है ज़कात के बारे में। तो ये आपको बताना चाह रहे थे कि कुरान में सदका और ज़कात का लफ्ज़ इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है, एक बात। और जहां जहां पर आप बहुत सी जगहों पर ज़कात देखते हैं लफ्ज़, वहां पर असल में मुराद ये सदका होता है कि जो हम आप रोजाना देते हैं। और जहां पर सदका है वहां पर हो सकता है वो वाली ज़कात हो जो वाजिब ज़कात है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं।
تو آپ یہ نہ کہیے کہ مولانا لوگ تو زکوٰۃ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے اور جبکہ قرآن تو ہر جگہ پر زکوٰۃ زکوٰۃ کہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت سی زیادہ تر جگہوں پر وہ زکوٰۃ اصل میں وہ صدقہ اور خیرات اور چیریٹی ہے کہ جسے آپ اپنی زبان میں صدقہ کہتے ہیں. توبہ 61. وہ لوگ جو نبی حضرت محمد کو ستاتے ہیں جان لیں کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. توبہ 63. جو انسان اللہ اور رسول یعنی حضرت محمد کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی وہ آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. توبہ 65. منافقوں سے جب بھی ان کی دین مخالف حرکتوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے ہم تو مذاق کر رہے ہیں. آج بھی ایسے لوگ آپ کو اپنے درمیان ملیں گے جو کھلم کھلا اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں. پھر ان سے کہیے کہ بھائی یہ تو اسلامی تعلیم نہیں ہے تو کہیں ہم تو مذاق میں کہہ رہے تھے. یہ اصل میں منافقت کی نشانی ہے، ہپوکریسی کی نشانی ہے. توبہ 67. منافق لوگ مرد ہوں یا عورت سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. وہ لوگوں کو برائیوں کی طرف بلاتے ہیں اور اچھائیوں سے روکتے ہیں، اور جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو مٹھی بند کر لیتے ہیں. میں پھر سے بتاؤں، قرآن نے بہت سی جگہوں پر پیمانہ دیا ہے، ہم اپنے کو چیک کریں کہ ہم کتنے مومن ہیں اور کتنے منافق ہیں. اللہ اب تک اگر ہم مومن نہیں تھے تو ہمیں مومنین میں شامل کرے، ہمارے ایمان کو خالص بنا دے. توبہ 71. مومن لوگ مرد ہوں یا عورت ایک دوسرے کے سرپرست اور دوست ہیں. وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کے حکم کو مانتے ہیں. توبہ 73. اے نبی آپ کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. اس آیت پر بھی غیر مسلموں کو بڑا اعتراض ہے کہ یہاں پر صاف صاف کہا جا رہا ہے نبی سے کہ آپ جو ہے کافروں اور منافقوں سے جنگ کیجیے، جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. تو یہ کیسا اسلام ہے کہ جو اس طرح کی سیکھ دے رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ آیت ضرور آئی، مگر اگر آپ دیکھیں تو اپنی پوری زندگی میں نبی نے منافقوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت میں جہاد کا لفظ تو آیا ہے مگر جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے. اگر آپ کا واسطہ پڑ ہی جائے ان مکے کے ہٹ دھرمی کافروں سے اور اس مدینے کے ہٹ دھرمی یہودیوں سے تو آپ ان کے ساتھ پھر سختی سے پیش آئیے، کیونکہ انہوں نے پرانے جتنے ایگریمنٹ تھے سب توڑے ہیں اور سازشیں کی ہیں آپ کے خلاف. توبہ 75-76. منافقوں میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں مال و دولت دے گا تو وہ ضرور صدقہ اور خیرات کریں گے، مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے مال عطا کیا تو انہوں نے کنجوسی دکھانی شروع کر دی اور وہ اپنے وعدے سے مکر گئے. کیا کروں، آج کچھ ایسے واقعات بتانے ضروری ہیں. یہ آیت آئی ہے اصل میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے ثعلبہ ابن حاطب. پہلے وہ نبی کا بڑا ماننے والا تھا لیکن بہت بیچارہ فقیر تھا، اس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں تھا، لیکن بڑا مخلص مسلمان تھا. روزانہ مسجد میں سب سے پہلے آنے والوں میں، جھاڑو لگانے والوں میں، اور جو بھی اس زمانے میں چٹائی وٹائی بچتی تھی وہ سب کرنے والوں میں، پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں میں تھا. لیکن بار بار نبی سے کہتا تھا کہ آپ دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے بہت سارا مال دے. نبی یہ دیکھتے تھے کہ وہ مال اس کے لیے اچھا نہیں ہے تو اکثر یہ بار بار یہ کہتے تھے کہ تیرے لیے مال اچھا نہیں ہے، تیرے لیے مال اچھا نہیں، تو یہ دعا مجھ سے نہ کروا. لیکن ایک دن اس نے کہا کہ نہیں آج آپ کو کرنی پڑے گی دعا. بہت اصرار کیا تو نبی نے دعا کی، حالانکہ اس کے لیے واقعا مال اچھا نہیں تھا. دعا کی تو دعا کے اثر سے خوب مال ہوا، خوب بھیڑیں بکریاں ہوتی چلی گئیں، اتنی تیزی سے ملٹی پلائی ہوا، اتنی زمینیں سب کچھ کھیتی باڑی سب ہو گئی. اب وہ جو ہے دھیرے دھیرے مسجد سے دور ہو گیا. پہلے پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر آخری، اور پھر تو نماز جماعت میں ہی نہیں آتا تھا کیونکہ اتنا بزی ہوتا تھا. پھر تو اتنی اس کے پاس گائے بکری بھیڑ سب ہو گئی، اونٹ ہو گئے کہ اسے مدینے کے باہر رہنا پڑا، اندر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا کھیت کھلیان تھا. یعنی پھر وہ مدینے کے ہی باہر چلا گیا، پھر تو نماز میں بھی نہیں آتا تھا. پھر اس کے بعد یہاں تک بات پہنچی کہ جب رسول نے اس کے پاس زکوٰۃ کے کلیکٹر، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے لوگ بھیجے تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہی کہہ رہا تھا دعا کرواتے وقت نبی سے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں اس مال کو اللہ کی راہ میں کھل کے خرچ کروں گا.
دیکھا آپ نے، ایسا بھی قصہ ہوتا ہے، بڑا عبرتناک قصہ ہے ہمارے لیے۔ توبہ 79، جو لوگ ان مومنین پر دکھاوا کرنے کا الزام لگاتے ہیں جو دل کھول کر بانٹتے ہیں، یا ایسے مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اسلام کی راہ میں دینے کے لیے ہاتھ پیر کی مدد کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ جان لیں کہ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور آخرت میں انہیں دردناک سزا دے گا۔ آج بھی جو یہ کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور ادھر ادھر سے لوگ جو ہے ڈونیشن چیریٹی کر رہے ہیں، تو بڑے ایک دوسرے پر طنز بھی خوب چل رہا ہے، اور صاحب وہ انہوں نے تو دکھا کر کے پیسہ بانٹا اور انہوں نے فوٹو کھنچوا کے بانٹا۔ ارے بھائی، آپ اس کی نیت کو نہیں جانتے ہیں، آپ پلیز یہ نہ کریں۔ آپ اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے بانٹ سکتے ہیں، آپ جائیے، آپ رات میں نقاب لگا کر کے رات کے اندھیرے میں بانٹیے، لیکن دوسروں کی نیت پر شک نہ کریں، ہو سکتا وہ اچھی نیت سے بانٹ رہا ہو۔ توبہ 80، اے محمد، چاہے آپ منافقوں کے لیے معافی کی دعا کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعا کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حقیقت میں اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی نبی کی دعا کو بھی اللہ کہہ رہا کہ ہم نہیں سنیں گے اگر آپ نے منافقوں کے لیے معافی کی دعا کی، یہاں تک کہ اگر 70 بار بھی کی تو ہم آپ کی دعا نہیں سنیں گے۔ سوچیے آپ، اللہ منافقین سے کس قدر ناراض تھا۔ توبہ 81 82، جو منافقین جنگ تبوک میں لڑنے نہیں گئے وہ بہت خوش تھے، کیونکہ انہیں تو اپنی جان اور اپنا مال بہت پیارا تھا، یہی نہیں انہوں نے دوسروں کو بھی جنگ میں جانے سے روکا تھا اور کہا تھا اتنی گرمی میں کہاں لڑنے جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے حضرت محمد کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، اس لیے تم لوگ ہنسو کم اور رو زیادہ۔ توبہ 84، اے محمد، اگر منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پر ہرگز نماز مت پڑھیے گا اور نہ ہی اس کی قبر پر جائیے گا۔ اسی آیت کی روشنی میں بہت سے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ منافقین کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا ٹھیک نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا بھی ٹھیک نہیں۔ سب سے پہلے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 یعنی 85 کو لے رہا ہوں۔ اس میں گرچہ مخاطب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن بات ہم سے کہی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تم منافقین کے مال و دولت اور اولاد کو دیکھ کر حیران نہ ہونا، کیونکہ ان چیزوں کو دے کر اللہ انہیں اسی دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ نعمتوں میں مگن رہیں اور اللہ کو بھول بیٹھیں، پھر اچانک کفر کی حالت میں ان کی موت آ جائے۔ تقریباً یہی بات پہلے اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں کہی جا چکی ہے۔ توبہ 91، جو لوگ کمزور یا بیمار ہوں یا پھر جن کے پاس جہاد میں شرکت کرنے کے لیے سواری اور ہتھیار نہ ہو، وہ جہاد نہ کرنے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سورہ توبہ کی بہت سی آیتیں جو ہیں وہ جنگ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ جنگ تبوک جب پیش آئی کہ جو بہت ہی مشکل جنگ تھی، حالانکہ وہ جنگ ہوئی نہیں، صرف وہاں تک اسلامی لشکر گیا تبوک تک، وہاں پر رومی لشکر آیا نہیں تھا، غالباً یہ افواہ تھی کہ وہاں رومی لشکر آ گیا ہے، لیکن راستہ بڑا لمبا تھا۔ بہرحال اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں ان آیات سے سورہ توبہ کی کہ کئی گروہ بن گئے مسلمانوں میں۔ ایک تو منافقین کا گروہ تھا، وہ اول تو جانے میں ٹال مٹول کر رہے تھے کہ ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، اور طرح طرح کے بہانے لا رہے تھے۔ پھر وہ پیسہ بھی نہیں دے رہے تھے، کنجوسی دکھا رہے تھے، یہ بات بھی آ چکی۔ پھر وہ دوسروں کو بھڑکا رہے تھے، جو لوگ جا رہے تھے ان سے کہہ رہے تھے اتنی گرمی ہے کہاں جاؤ گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو لوگ مسلمان، جو سچے مسلمان تھے، وہ جنگ کے لیے جو بھی پیسہ روپیہ، کیونکہ اچھا خاصا بجٹ چاہیے تھا، وہ جو کچھ لا کے دے رہے تھے، ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ بعض لوگوں نے بہت چھوٹی چیز دی تھی، لیکن اللہ کی نگاہ میں چھوٹی نہیں ہوتی چیز، اس میں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ میں ایک بڑا اچھا واقعہ آپ کے سامنے جلدی سے پیش کرتا ہوں۔ انصار میں سے یعنی مدینے کے رہنے والے صحابیوں میں سے ایک صحابی نے پیغمبر کے پاس جنگ تبوک سے پہلے پیغمبر لوگوں سے جنگ کے لیے مدد مانگ رہے تھے کہ جو بھی تم سے ہو سکے تم جنگ کے لیے دو، تو ان صحابی نے رات بھر ایک باغ میں مزدوری کی، اور جس کے بعد 2 سا، 1 سا کا مطلب ہوتا ہے 3 کلو، 2 سا یعنی 6 کلو کھجور انہیں مزدوری کے طور پر ملے۔ ان کھجوروں کو وہ لے کر کے پیغمبر کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے پیغمبر اسلام، میرے پاس جنگ میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس یہ 2 سا
کھجور میں نے مزدوری کر کے حاصل کیا، 1 سا میرے بچے بھوکے تھے، بیوی بھوکی تھی، ان کو دے آیا، اور 1 سا میں مسلمانوں کے لیے لایا ہوں، آپ کے اس لشکر کے لیے۔ اس بات پر پیغمبر بھی رونے لگے اس آدمی کا اخلاص دیکھ کر، لیکن دوسری طرف منافقین جو تھے وہ مذاق اڑانے لگے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہیں جنگ لڑی جاتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 ایک اور طرح کے لوگوں کی بات کر رہے۔ کچھ لوگ آئے پیغمبر کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے سواری نہیں، ہم کیسے جائیں؟ تو پیغمبر نے کہا ہمارے پاس بھی سواری نہیں کہ ہم تمہیں کہیں سے سواری پرووائڈ کریں اور تم لوگ جاؤ، اس لیے وہ لوگ شرکت نہیں کر سکے جنگ میں، تو ان کو معاف کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ توبہ 93 گرفت تو ان مسلمانوں کی ہوگی جو مالدار اور بھلے چنگے ہونے کے باوجود جنگ کے لیے نہیں جاتے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں ہم کہ جنگ میں اگر انسان ٹھیک ہے، اور البتہ کچھ شرطیں ہیں اس کی، وہ بڑی لمبی ہیں، یہاں پر ڈسکس کروں گا، بڑا بات لمبی ہوگی، کہ امام عادل یعنی ایک ایسے لیڈر کا کہ جو انصاف پسند ہو، ایسے حاکم کا حکم ضروری ہے جنگ میں جانے کے لیے۔ جیسے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا تھا کہ عراق میں آغا سیستانی حفظہ اللہ نے داعش سے لڑنے کے لیے حکم دیا تھا۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں رنجش کے نام پر یا فتوحات اور دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لینے کے نام پر جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔